लाहौर में चंद रोज कबल मिलने वाला इंसानी ढांचा खातून का निकला। मकतूला को किसने और क्यों कत्ल किया, तफसीलात सुनकर यकीनन आपकी रूह तक कांप जाएगी। मुल्जिमान ने दौराने तफ्तीश लर्ज़ाखेज इंकशाफात कर डाले। तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर का इलाका कहना है और कहना के इलाका में एक ऑडिट अकाउंट सोसाइटी है, उसके करीब चारा की फसलें मौजूद हैं। वहां एक मुकामी पुलिस जो कहना की है वो गश्त पे मामूर होती है, काछा स्टॉप पर खड़ी होती है कि एक मोटरसाइकिल सवार उनके पास जाता है और पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर उस गाड़ी के इंचार्ज हैं, जिनकी जेरे निगरानी वो गश्त किया जा रहा होता है, मोहम्मद इसहाक, उन्हें कहता है कि हमारी जमीनें जो हैं वो पंजाब ऑडिट अकाउंट सोसाइटी के बिल्कुल साथ हैं, वहां पर हमारी फसलें हैं, वहां पर हम जानवरों के लिए चारा काटने के लिए गए तो हमने एक इंसानी ढांचा देखा। यह शख्स तो तफसीलात बता रहा है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद अफजल जट और यह सद्धड़ गांव करीब ही वाक़या है, वहां का रहने वाला है। और वो पुलिस को यह तफसीलात बताता है तो पुलिस उसके साथ मौका पर चली जाती है। जब पुलिस उस जाए वकुआ पर पहुंचती है, वहां पर जाके देखती है तो एक इंसानी ढांचा जो नाकाबिले शनाख्त था, उसको देखकर पुलिस भी सर पकड़ लेती है और मजीद आगे जो है वायरलेस पर इतला दी जाती है कि ये चारा काटने वाली जो फसल है वहां से एक इंसानी ढांचा मिला है। जाए वकुआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए जाते हैं। जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एहलकार हैं उन्हें भी मौका पर बुला लिया जाता है। तो इस तरह से वो तमाम शवाहिद वहां से इकट्ठे करने के बाद उसे पुलिस कब्जा में ले लेती है उस ढांचे को, और फिर तफ्तीश का आगाज होता है। पहले तो मोहम्मद इसहाक जो इस सब इंस्पेक्टर हैं और गाड़ी पर गश्त कर रहे थे, उनकी मुद्दयत में 302 की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें यह सारा अहवाल बताया जाता है कि मोहम्मद अफजल नामी शख्स ने पुलिस को आकर अपनी मोटरसाइकिल पर इतला दी कि उसकी जमीनों में एक इंसानी ढांचा है। जब पुलिस मौका पर पहुंची, उनके साथ जो कांस्टेबल्स थे, मुलाजमीन थे पुलिस के, वो भी मौका पर मौजूद थे। उन्होंने जाके देखा वहां पर इंसानी ढांचा है तो पुलिस ये खदशे का इजहार करती है कि इस नामालूम शख्स को किसी नामालूम मुल्जमान ने किसी नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल करके यहां पर फेंका हुआ है। और इस वाक़े का बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी जाती है। यह बड़ा ही एक अजीबो गरीब सा केस होता है जिसमें जो है वो शनाख्त भी नहीं हो रही होती कि यह ढांचा किसी मर्द का है, किसी औरत का है। और पुलिस फिर अपने रिवायती तरीकों से इस तफ्तीश का आगाज करती है। जो मिसिंग पर्सन्स लोग हैं, जिनके अगवा के मुकदमा दर्ज होते हैं, उन्हें भी जांच पड़ताल की जाती है। फिर जो है वो टीम मौका पर पहुंचती है और फिर जाए वकुआ का अच्छी तरह मुआयना किया जाता है, जिसमें से फिर पुलिस को जहां से ढांचा मिला है उसके करीब ही मट्टी में धंसा हुआ एक शॉपिंग बैग मिलता है। उस शॉपिंग बैग में क्या था? उस शॉपिंग बैग ने इस केस का रुख ही बदल के रख दिया। और जो पुलिस को जिस केस से यकीन उठता चला जा रहा था कि यह हल होगा, बिलाखिर वो केस हल भी हुआ। वो कैसे हुआ वो आगे चल के बताते हैं। उस शॉपिंग बैग से क्या कुछ बरामद हुआ, पुलिस ने उसे जो है वो तहवील में लेने के बाद थाने में मुंतकिल किया और उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल शुरू कर दी। दूसरी जानिब पुलिस ये भी चीजों को देख रही थी कि वहां पर कोई लगे हुए सीसीटीवी कैमरा जात, जिनकी अगर कैमरों की बात की जाए तो 20 दिन से जायद रिकॉर्डिंग या 1 माह से जायद की रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन जो इंसानी ढांचे का हाल था उसमें कुछ भी नहीं बचा था। जिस्म पर जो है वो बाकायदा तौर पर ढांचा तब्दील हो चुका था और ढांचा वो सुकड़ा हुआ और छोटा सा वो ढांचा दिखाई देता था, जिसमें गोश्त का कोई जर्रा भी नहीं रह चुका था। ये तो पता लग रहा था ये कार्रवाई जो है वो काफी पुरानी है, लेकिन ये अब मंजरे आम पर आई है। साथ साथ पुलिस जो है वो दीगर जो ट्रेस ना होने वाले केसेस के मुद्दई साहिबान से भी राब्ता कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई शवाहिद नहीं मिल रहे थे। दूसरी जानिब जब उस बैग शॉपिंग बैग को खोला जाता है तो उस शॉपिंग बैग में से बिजली के बिल मिलते हैं और चंद रुपए
اس میں صرف موجود ہوتے ہیں۔ پولیس جب وہ بجلی کے بلوں کو دیکھتی ہے تو ایس ڈی او جو متعلقہ ہے اس سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ایس ڈی او کی مدد سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بجلی کے بل کس جگہ کے ہیں، پھر جا کر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بے نقاب ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر جب پولیس اس گھر میں پہنچتی ہے تو پتہ لگتا ہے ایک 55 سالہ خاتون جس کا نام مارگیٹ ہے وہ لاپتہ ہے۔ پولیس پوچھتی ہے وہ کہاں پر چلی گئی تو وہ کہتے ہیں وہ کافی عرصہ سے اچانک سے غائب ہو چکی ہے اور وہ لاپتہ ہے۔ اس کے بیٹے اس گھر میں سے نکلتے ہیں جن کا نام جو ہے وہ شفیق جیمز ہے اور ایک کا نام نبیل جیمز ہے۔ پولیس ان سے پوچھ گچھ شروع کرتی ہے کہ تمہاری والدہ اگر لاپتہ ہے تو تم نے کوئی مقدمہ کیوں نہیں درج کروایا، پولیس کو کیوں نہیں بتایا، کس وجہ سے لاپتہ ہے، آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ پولیس کو شبہ گزرتا ہے کہ کہیں پر یہ دونوں جو ہیں وہی اس واقعے میں ملوث نہ ہو۔ پولیس ان سے روایتی تفتیش کرتی ہے اور انہیں تھانے میں طریقے سے لے جاتی ہے۔ جب تھانے میں لے جا کر نبیل جیمز سے پوچھا جاتا ہے، شفیق جیمز تو پورا پکا ہو کر بڑا پکا منہ بنا کر یہ تفصیلات بتاتا ہے کہ اس کی والدہ آپ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اچانک لاپتہ ہو گئی ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے رشتہ داروں سے رابطہ کیا، وہ پہلے بھی چلے جاتی تھی۔ اس طرح کی باتیں کر کے پولیس کو جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں گھما پھرا کے پولیس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن نبیل جیمز کو پولیس جب اچھے طریقے سے روایتی تفتیش کرتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، میں بتاتا ہوں، یہ بدبخت ملزمان اعتراف جرم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی اپنی ماں مارگیٹ کو وحشیانہ تشدد کر کے گلا دبا کر گھر میں قتل کیا، اور گھر میں قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو رکشے میں ڈالا اور رکشے میں ڈال کر پھر وہ فصلوں میں اس کی لاش کو پھینک کر آئے۔ اور ناظرین اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس واقعے کرنے کے پیچھے وجوہات ہیں کیا۔ اب یہ دونوں بدبخت ملزمان، اکثر ہم پہلے بھی اپنے ویلاگز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ آئس جیسا ایک بھیانک نشہ جو پنجاب کی نوجوان نسل کو کھوکھلا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ہم سی سی ڈی سے بھی بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ جو مبینہ پولیس مقابلے کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو پار کیا جا رہا ہے، لوگ آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ اتنی خطرناک چیز ہے جسے آئس کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی رشتوں کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے، کسی بھی چیز کو ختم کر دیتی ہے، اور جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اپنوں کو ہی درندگی کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے جن میں والدین کو سوتے ہوئے، بہن بھائیوں کو، جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ آئس میں جو ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو نشئی ہوتے ہیں وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں بھی نشئی تھے اور یہ اپنی ماں سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم ہمیں پیسے دو۔ مارگیٹ کہتی تھی کہ میں پیسے کہاں پہ دوں، یہ بیچاری جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی، بجلی کے بل تک یہی جمع کرواتی تھی۔ وہ اس کے پاس وہ جو بیگ تھا وہ جو قریب دھسا ہوا ملا، اور یہ قاتل جو ہے وہ اپنا نشان چھوڑ گئے جس کی وجہ سے یہ قتل کی واردات بے نقاب ہوئی۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی بتاؤ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ماں سے پیسوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے جس کا ہم نے نشہ کرنا ہوتا تھا، اور مارگیٹ جو ہے وہ پیسے دینے سے انکاری تھی، جس کی وجہ سے ہم دونوں نے طیش میں آ کر اپنی ہی ماں کو بے دردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا، گلا دبایا اور اسے قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کو رکشے میں ڈال کر ان فصلوں میں پھینک آئے جو انسانی ڈھانچے میں بدل چکی تھی۔ لیکن ماجرا یہ ہے کہ انسانی ڈھانچے میں مارگیٹ بدل گئی، اسے تلاش کرنے کے لیے کسی نے بھی کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دی۔ بے شک اس کے بیٹے قاتل تھے، لیکن محلے دار، عزیز و قارب، دوسرے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی وہ مطالبہ کرتے، پولیس حکام تک جاتے، شور ڈالتے، لیکن کسی نے بھی آج کل کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ بے حس ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ڈھانچے میں جب بدل گئی اور بالآخر پھر یہ ملزمان بھی پکڑے گئے اور انہوں نے اپنے قتل کا اعتراف جرم بھی کر لیا، اور پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اب فیصلہ کیا ہے کہ ان سے مزید تفتیش کر کے ان کو جیل بھجوایا جائے گا، اور پولیس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو ان کے کیے کی قرار واقعہ سزا بھی ملے گی۔ تو اس طرح سے یہ اندھے قتل کی ایک واردات ٹریس ہوئی اور ملزمان
جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے یا جرم اپنا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات جو ہیں وہ ٹریس ہو جاتے ہیں۔ اب مارگیٹ کا کسی نے پتہ کرنے کی بھی نہیں کوشش کی اور وہ ڈھانچے میں تبدیل ہو چکی تھی، یہ اتنا گھنونا کیس تھا، اور اس کے پیچھے صرف یہ تھا کہ 50,000 روپے اس نے رقم جوڑ رکھی تھی۔ وہ نشئی 50,000 روپے میں سے وہ پیسے لے گئے، لیکن چند روپے اس میں رہ گئے اور وہ بجلی کے بل رہ گئے، اس سے بھی قریب ہی وہاں پہ انہوں نے مٹی میں اپنی طرف سے دفن کر دیا۔ وہ پولیس کو مل گیا اور اس سے یہ پھر کیس ٹریس ہو گیا، جس کے پیچھے بدبخت بیٹے ہی نکلے جنہوں نے اپنی ماں کو ہی بے دردی کے ساتھ موت کی نیند سلا دیا۔ تو لہٰذا والدین سے ہم یہ مطالبہ کریں گے، حکام کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ وہ نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں، 25 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں، وہ نشہ اگر کوئی کر رہے ہیں تو ان سے خود دارہ بچیں، انہیں چھڑوانے کی کوشش کریں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جو لوگ نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور خاص طور پر آئس جیسے نشے جیسی لعنت میں مبتلا ہیں، ان کے لیے کوئی ایسے سینٹرز کھولے جائیں جن سے ان کو نشہ چھڑوایا جا سکے، نہ صرف یہ اپنوں کے لیے جو ہے وہ درد سر اور ایک قاتل کا روپ بھی اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے خطرے کی علامت ہر وقت بنے رہتے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے بھی خطرے کی علامت ہے۔ یہ کسی کو بھی راہ چلتے ہوئے بے دردی کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ درندہ صفت ملزمان بن چکے ہوتے ہیں، انسانیت ان میں ہرگز نہیں رہتی۔ تو خوددارہ یہ مقابلوں کی جو تعداد 800 کے قریب پہنچی ہے، یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں جیسے اس وقت یہ نشہ پھیلتا چلا جا رہا ہے پنجاب میں، تو کرنے پڑیں گے، پھر بھی معاشرہ جو ہے وہ سدھار کی طرف مشکل سے پہنچے گا۔ لہٰذا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا اپنا کردار ہر شخص کو ادا کرنا چاہیے، والدین کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور سی سی ڈی جو اس واقعات کی روک تھام کے لیے بنائی گئی ہے اور فورسز بھی بنائی جا رہی ہیں، انہیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ فی الحال یہی تفصیلات تھیں اس کیس میں، افسوسناک تفصیلات تھیں، ان تمام تفصیلات سے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا۔ مزید اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔